بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اس پر مزید آپ چند واقعات سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین سے کہا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے تھے۔ اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دروازے پر موجود تھے۔ چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا کہ جب ان کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو پھر مجھے بھی نہیں ملنی، میں بھی نہیں کوشش کرتا، میں بھی ان کے بیٹے کی واپسی کو دیکھ کر میں بھی واپس ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو کہا تھا کہ آتے جاتے رہا کریں، آپ پھر بھی نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں آیا تھا، آپ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ آپ کے صاحبزادے نے دروازے پر دستک دی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، انہیں اجازت نہیں ملی، وہ واپس چلے گئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، انت احق بالاذن من ابن عمر فانما انبت ما ترى في رؤوسنا اللہ ثم انتم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو ابن عمر سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں، اول تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر اس عزت کا سبب آپ ہیں، یعنی آپ کا گھر ہے، ہمیں عزت اور کہیں سے نہیں ملی، لہٰذا آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی آ جایا کریں۔ یہاں قابل غور مقام یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت سن و عمر کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ترین شخصیت کے حامل ہیں۔ جو آپ کے فضائل ہیں وہ تو ایک الگ باب ہے، جبکہ حضرات حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسین کم عمر بچے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک نو عمر لڑکے ہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری کی ہے اور حضرت عمر نے سن 13 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور سن 24 ہجری میں شہادت پائی، تو اس قدر تفاوت ہے ان کی عمروں میں۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو اتنا مقام دیا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے، ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے، ان کو بڑے بڑے حضرات جیسا مقام دیتے اور ان کے برابر ان کا احترام کرتے، نیز اپنے بیٹے پر بھی ان کو ترجیح دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات اہل بیت سے کس قدر والہانہ محبت تھی۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم عطایہ میں بھی حضرات حسنین کریمین کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب کسریٰ کے خزانے آئے، ان کی تقسیم کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن کو بلایا، پھر حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح جس طرح ان کو نوازا اسی طرح ان کو نوازا۔ ان حضرات کو دینے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بلایا اور بلا کر دینا شروع کیا۔ سب سے مقدم یہ رکھے گئے کیونکہ حضور کے ساتھ محبت آپ جانتے تھے، کیونکہ ان کو پہلے دینے میں حضور کی خوشی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بدر کے شیوخ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ابن عباس، بدر کے شیوخ کہاں اور ابن عباس 9 عمر لڑکے تھے، لیکن ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے کیونکہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات کو یہ بات کس قدر ناگوار گزری، ایک دن ان میں سے ایک صاحب نے کہا حضرت عمر سے کہ یہ ہمارے لڑکوں کے برابر ہے، ہمارے بچوں کے برابر ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا، اس بات کو تو تم جانتے ہو کہ یہ کون سی ہستی ہے، لہٰذا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔